تو قرار شام کا ایک ریجنل حکمراں تھا، اس کا جاسوس آیا یرموک کے میدان میں زیادہ لے سکتا ہوں. تو قرار روم تھا، رومن امپائر کے تحت ایک ٹکڑا تھا شام کے علاقے میں، اس کا جاسوس آیا یرموک کے میدان میں. اس نے بھیجا کہ جا کر دیکھ کیا کون سی مخلوق ہے، اس کو کوئی روک نہیں پا رہا، چلی آتی ہے، جس شہر میں پہنچ جاتی ہے وہاں کے ہماری رعایا، ہمارے ہم مذہب لوگ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. ایک عجیب بات تھی، صحابہ کرام جنگ کرنے جن سے نکلتے تھے ان کی رعایا اور ان کے عوام سب سے پہلے صحابہ کرام کے پاس آ کے کہتے تھے کہ ہم اپنی قوم اور اپنے حکمرانوں سے عاجز آ گئے ہیں، ان کے ظلم اور لوٹ کھٹوڑ سے ہم تمہارا ساتھ دیں گے. یہ زبردست ہسٹری اگر اس پر لیکچر دیا جائے تو کم سے کم 3-4 گھنٹے کے پورے ایویڈنسز ہیں. اس مشرقی محاذ اور مغربی محاذ دونوں میں یہ کہانی دہرائی گئی ہے، ہر شہر میں. قصہ مختصر قرار کا جاسوس آیا اور اس نے آ کے جب دیکھا اور واپس جا کے جو رپورٹ دی وہ ایک صحابی کو مل گئی تھی. اس نے جا کے رپورٹ دی میں نے عجیب لوگ دیکھے ہیں، رات کو پہنچا تو معلوم ہوتا ہے سب راہب ہیں، تہجد میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ تلاوت کر رہا ہے، یہ رو رہا ہے، یہ سجدے میں پڑا ہوا گر گرا رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے. میں نے سوچا کہ کوئی سیدھے سادے بیچارے تو راہب قسم کے لوگ ہیں. صبح گیا عجیب ہے، کوئی تلوار کو بال لگا رہا ہے، کوئی نیزہ ٹھیک کر رہا ہے، کوئی تیر سیدھا کر رہا ہے، کوئی مشق کر رہا ہے، آپس میں دوڑ ہو رہی ہے. پھر میں ان کے بازار کی طرف گیا، دیکھا ایمانداری ہے، سچ بول رہا ہے. ایک شخص نے اگر کوئی سودا دیا تو وہ اس کا عیب بتا رہا ہے دوسرے لوگوں کو کہ میرے سودے میں یہ عیب ہے. پھر میں نے دیکھا کہ عورتیں نکل رہی ہیں، کوئی جوان جو ان کی طرف آنکھیں اٹھا کے نہیں دیتا. تو قلار نے اس کے جواب میں معلوم کیا کہا؟ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ اعلان کر دو ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہماری خود قوم ان کے ساتھ جا ملے گی. اعلان کر دو ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہماری خود قوم ان کے ساتھ جا ملے گی. یہ ہے، یہ ایک الگ زندگی. صحابہ کرام کا اصل امتیاز یہ تھا کہ الگ امت وجود میں آئی تھی. ہم اور آپ کا موجودہ زمانے کا حال یہ ہے کہ دنیا میں دوسری قوموں کے مقابلے میں ہم زیادہ چھوٹے ہیں. جی ہاں، اس لیے ہم زیادہ چھوٹے ہیں کہ لندن ایئرپورٹ پر میرے ساتھ یہ تجربہ ہوا کہ 3 لوگوں نے جھوٹ بولا، تینوں مسلمان تھے. کسی گورے نے وہاں ایئرپورٹ پہ جھوٹ نہیں بولا. میرے سامنے کا واقعہ ہے. میں نے جا کے اپنے میزبانوں سے ذکر کیا، انہوں نے کہا نہیں یہاں کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، یہاں کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، مسلمان جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو ایک مثال ہے. دنیا میں ہم سے زیادہ گندا، دنیا میں ہم سے زیادہ جھوٹ بولنے والا، ہم سے زیادہ وعدہ خلافی کرنے والا، ہم سے زیادہ بچوں کے ساتھ بچوں کی تربیت کی فکر نہ کرنے والی اور کون امت ہے. بالکل بدل گئی صورت حال، انقلاب آ گیا. ایک وہ انقلاب تھا، ایک ہمارے حال کا انقلاب ہے. یہاں تک کہ یہ زندگی ایسی تھی اور اس کو اپنے آپ کو ایسا فورس کرتی تھی، ماحول اپنے آپ کو ایسا مسلط کرتا تھا کہ منافقین تک کو نماز مسجد میں آ کے پڑھنی پڑتی تھی. اس زمانے میں زکات دینی پڑتی تھی اور جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا پڑتا تھا. ان کو منافقوں کو ایسا ماحول کریٹ کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ہے اصل انقلاب. تیسری چیز اور آخری چیز، صحابہ کرام کا میں جو انقلاب آیا تھا اور جس سے یہ امت بنی تھی اور جو اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ تھا، اس انقلاب کی ایک خاص جہت یہ تھی کہ ایک ایک فرد امت میں اس ذمہ داری کا احساس تھا کہ اس دین کی مدد کرنا، اس کے فروغ اور اس کے لیے جدوجہد کرنا اور اس کے راستے میں اپنا تن من دھن اور عزت قربان کرنا، یہ ہماری ذمہ داری اور ہر ایک اس کے لیے تیار رہا کرتا تھا. ایک لنگڑے شخص تھے، بوڑھے تقریباً 60 سے اوپر 68 سال کے. ان کے بچوں نے کہا اس جہاد کے موقع پر آپ کیوں جانے کو تیار ہیں ہتھیار سنبھالے ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو جانا ہے. مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیش ہوا. حضور نے کہا ان سے بچے سمجھا رہے ہیں تم لنگڑے بھی ہو، اوپر فرض نہیں ہے بیٹھ جاؤ. اور بچوں سے کہا جب ابا کو شوق شہادت کا اتنا ہے تو ان کو بھی اجازت دے. تو ان لنگڑے صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ شہید ہوں اور اللہ کے سامنے جب پہنچوں تو لنگڑی ٹانگ دکھا دوں. یہ ٹانگ آپ نے لنگڑی دی تھی مگر اس کے ساتھ بھی میں نے جہاد کیا اور آپ کے سامنے لے کر آ گیا ہوں اور مجھے اپنی یہ لنگڑی ٹانگ اتنی عزیز ہوگی کہ جنت میں بھی اسی کے ساتھ چلا جاؤں گا. ایک آدمی کے اندر یہ ذمہ داری کہتا ہے مجھے دین کے لیے کچھ کرنا ہے.
تو کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی شادی بیاہ میں تو بڑی بات، جب اسکول کا چوائس ہوتا ہے تو جہاں سب سے زیادہ شکر پڑھایا جائے وہ اسکول اچھا لگتا ہے. مجھ سے صاف سنیے، جب بچے کے کیریئر کا سوال ہوتا ہے تو جہاں سب سے زیادہ پیسے بنانے کی مشین ملے وہاں بچے کو پہنچانا ہے. بعد میں بڑھاپے میں مولانا صاحب کے پاس آنا ہے کہ مولانا تعویذ دے دیے، وہ تو اپنی بیگم کو لے کے آسٹریلیا چلے گئے، ہم نے تو بہت زیادہ پڑھا دیا ان کو. پھر مولانا صاحب تعویذ دیں کہ وہ آسٹریلیا سے 6 سال سے واپس ہوئے آئے ہیں، بوڑھا بڑھیا دونوں پڑھو ہیں. یہ ہو رہا ہے. اور ہمارا اور آپ اپنا دل دیکھیے، بچے کی کیا تربیت، کیا مقصد ہے بچے کو بنانے کا. ہم کسی چیز سے اللہ کے رسول کے دین کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ مال سے، نہ جان سے، نہ تعلیم سے، نہ اپنی صلاحیتوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت پیدا کی تھی وہ یہ امت تھی، اور اس زندگی سے وہ نتیجہ نکلا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ کیا تھا کہ دنیا کے انسانوں کو ان کی محبت مل گئی تھی، اور اس زندگی سے وہ نتیجہ نکلا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے خوب آگاہی دے دی ہے کہ اگر اس دین سے تم بے وفائی کرو گے تو دنیا میں عذاب ہوگا، ذلت ملے گی، پیٹے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، آپس میں لڑو گے اور منتشر ہو جاؤ گے. ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اسی انقلاب کو پھر سے اپنی زندگیوں میں لانے کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس انقلابی جدوجہد کے لیے قبول فرمائے.